بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر بحران کا ذمہ دار وفاقی وزراء کو قرار دے دیا. کہا آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء نے پیدا کیا, انہیں ہی راستہ نکالنا ہوگا. مسئلہ غیر سیاسی ہینڈلنگ کے باعث بڑھا. اسلام آباد میں بیٹھے لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کون کشمیری ہے کون نہیں ہے. مکمل بااختیار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. موجودہ حالات میں ہمیں سیاست کی درست سمت اختیار کرنا ہوگی. عالمی سازشوں کو سمجھنا اور سوچنا چاہیے. سیاست کریں مگر الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کر کریں. فیلڈ مارشل کا قیام امن کے لیے کردار سب کے سامنے ہے. پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کو دہشت گرد, پاکستان مخالف یا غیر ملکی ایجنٹ قرار دینا ناقابل قبول ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کر کسی کو کشمیری ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں. بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر اتفاق رائے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنے کی تجویز دے دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط لکھ دیا. آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار. کہا احتجاجی مظاہرین یا قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف ہر الزام کی آزاد, غیر جانبدار قانونی تحقیقات ہونی چاہیے. طاقت کے استعمال, اشتعال انگیز بیانات, الزامات سے موجودہ بحران حل نہیں ہوگا. تمام فریق مذاکرات کا راستہ اختیار کریں. لکھا کمیشن تمام حقائق اور شکایت کا جائزہ لے. کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوتے ہی لانگ مارچ اور دھرنے مؤخر کیے جائیں. راولاکوٹ کے عوام کی کشمیری شناخت پر سوال اٹھانے کی مخالفت کرتا ہوں. ہمارے اگر پاکستان کے خلاف, پاکستان کے فوج کے خلاف, ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے, کوئی کارکن ہو, کوئی عام آدمی ہو, کوئی سیاستدان ہو, تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں, جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا, تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے, وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. ہمارے ملک افواج و سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا, وہ کشمیر سے ہو یا پاکستان سے, تو یہ برداشت نہیں کریں گے. ہماری سرحدوں کو محفوظ رکھنے والی ہماری افواج نے حال ہی میں مودی کو ایسی عبرتناک شکست دی ہے جو تاریخ یاد رکھے گی. ٹرمپ نے ایران سے فوری مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ایران ہر بار معاہدہ کر کے توڑ دیتا ہے. 3 روز پہلے معاہدہ موجود تھا, مذاکرات نہیں چاہتا. امریکی نمائندوں کی 1 گھنٹہ قبل ایرانی حکام سے بات ہوئی. ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے مگر وعدے پورے نہیں کرتا. امریکی حملے میرے حکم تک جاری رہیں گے. مناف اسکول حملے میں کیا ہوا شاید کبھی حتمی طور پر معلوم نہ ہو سکے. ممکن ہے موجودہ تصاویر مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ہوں. مناف اسکول حملے پر کوئی حتمی تحقیقات رپورٹ سامنے نہیں آ سکے گی. جنگ نہیں چاہتے مگر دفاع سے ہرگز غافل نہیں رہ سکتے. قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے آخری دم تک ڈٹے رہیں گے. رہبر انقلاب کی قیادت میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیں گے. ایرانی اعلی مذاکرات کار اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف کا بیان. کہا دشمن طاقت کے ذریعے آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامات کمزور کرنا چاہتا ہے. آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامات کا تحفظ ہماری قومی سلامتی ہے. دشمن اپنے ناکامی چھپانے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے. ایران اپنی طاقت کے بل پر دشمن کو مرزی مسلط نہیں کرنے دے گا. جنگ اور مذاکرات قومی مفادات کے تحفظ کے 2 اہم ذرائع ہیں. موجودہ حالات میں مذاکرات ہرگز کمزوری یا سمجھوتا نہیں. ایران کو معاہدے سے فائدہ نہ ہو تو اس پر عمل کی کوئی وجہ نہیں. امریکہ سے فی الحال مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں. ایران اس وقت صرف ملکی دفاع پر توجہ دے رہا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا 2 ٹوک پیغام. کہا امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی. امریکہ پہلے اپنے وعدے پورے کرے تو ایران بھی بین الاقوامی ذمہ داریاں نبھائے گا. ایکس پر بیان میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کے جنوب کی اصطلاح ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے. ایران کو جغرافیہ کی لکیر یا الفاظ سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ایران ہزاروں برس سے دھڑکتا ہوا ایک زندہ دل ہے. زخموں کے باوجود ایران کی دھڑکن کبھی نہیں رکی.
امریکہ کے ایران پر شدید حملے جاری، ایران کی 7 فوجیوں اور 30 شہریوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ صبح سیستان میں بلوچستان کے علاقے ایران شہر میں واقع بمبور بیس پر امریکی حملے میں 7 اہلکار جان سے گئے۔ امریکی سینٹکوم کے مطابق 7 گھنٹے طویل کارروائی میں آبنائے ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں حملے کیے گئے۔ فوجی اہداف، میزائل ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتوں، ساحلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کمزور کرنا ہے۔ امریکی افواج نے بمبور میں زمینی فوج کے ایک اڈے کے رہائشی حصے کو 13 میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں رہائشی ہیڈ کوارٹرز، گیسٹ ہاؤسز اور گارڈ پوسٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ہویزہ شہر میں واقع گندم ذخیرہ کرنے والے ایک سائلو کو امریکی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق ایران پر امریکی حملوں میں 35 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کے امریکہ کے خلاف آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر کا آغاز، خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر جوابی کارروائیوں کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر، کویت کے لاجسٹک مراکز السالم ایئر بیس اور اردن کے الازرق ایئر بیس پر میزائل ڈرون حملے کیے گئے۔ اردن کے الازرق ایئر بیس پر تعینات امریکی F-18 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈ سینٹر، ایندھن کے ذخائر، فوجی تنصیبات، MQ-9 ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت، بحرین اور اردن کا متعدد میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، سینٹکوم کے مطابق امریکی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع ہونے کے بعد 2 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ 2 تجارتی جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں کی جانب جانے سے روکا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ امریکی فوج ہر قسم کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بلوچستان میں ہم دشمنوں پر زمین تک فتن الخوارج کے خلاف آپریشن شبان جاری، مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج، FC بلوچستان پولیس کی مشترکہ آپریشن شبان میں فتن الخوارج کے خلاف ہوائی اور زمینی کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد جہنم حاصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کئی روز سے عوام کی معمولات زندگی متاثر کر رہی ہے۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ خواتین، معصوم بچوں اور طلباء کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری غفتار حسین نے نیوز کانفرنس میں کہا، آزاد کشمیر کے عوام کی زندگی اجیرن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کشمیر اور پاکستان کو کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس عرفان مسعود نے بتایا کہ کالعدم کمیٹی کے خلاف بھرپور آپریشن جاری رہے گا۔ کسی بھی مسلح جتھے کو ریاست کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسان جدید آلات اور ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے خطے میں دوسرے ممالک سے بہت پیچھے ہے۔ زراعت کے شعبے میں جدید تربیت کے لیے 1000 طالب علم کو حکومتی خرچ پر چین بھیجا جائے گا۔ اسلام آباد میں منعقدہ لائف سٹاک کی استعداد سے متعلق قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی لائف سٹاک کے شعبے سے متعلق سیمینار کا انعقاد خوش آئند ہے۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر لمبا سفر طے کرنا اور محنت کرنا ہوگی۔ ہمیں باتوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان کے چند مقامات پر آئندہ 24 گھنٹے کے دوران تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔